خواتین و حضرات، اسکن کیئر کے بارے میں ہم نے 2 مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس کا تیسرا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہیں گے. سوال کیا گیا کہ کیل اور مہاسے کیوں نکلتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا کہ پہلے مرحلے میں بلوغت کے آغاز ہی سے، یعنی کہ لڑکے اور لڑکیوں میں 14 سال یعنی 14 ایئرس سے لے کر 20 ایئرس تک کی عمر میں اس کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 30 سال کی خواتین اس کا شکار ہو سکتی ہیں. اس کی اہم وجہ ہر 10 سال بعد خواتین میں ہارمونز کی تبدیلی ہے. کیل اور مہاسوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان کا علاج ضروری ہے، جو کسی ماہر جلد ہی سے کروانا چاہیے. ٹوٹکوں وغیرہ سے بچنا چاہیے. ماہرین کم سے کم 3 ماہ ادویہ استعمال کراتے ہیں جن سے کیل مہاسوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے. سوال کیا گیا کہ کن چیزوں سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ کون سی غذائیں ہیں جو جلد کے لیے فائدہ مند ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا کہ نامناسب غذا اور نوجوان لڑکیوں میں ڈائٹنگ کا بڑھتا ہوا رجحان جلد کو سخت نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے. خوراک میں وٹامن اے جلد کے ٹیشوز کی مرمت کرتا ہے. وٹامن بی جلد میں خون کی گردش کا بہاؤ بہتر بناتا ہے. وٹامن B3 رنگت کے بہتری کے لیے ضروری ہے. بائیوٹین، زنک اور سیلینیم کا درست استعمال بھی چہرے کی دلکشی اور گھنے بالوں کے لیے نہایت اہم ہے. وٹامن سی اور ای دھوپ سے ہونے والے مضر اثرات سے بچانے کے لیے جلدی پروٹین، الاسٹین اور کولیجن کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں. اس طرح کم چکنائی والا دودھ، دہی، سبزیاں، موسمی پھل کا استعمال، خشک میوہ جات، ڈرائی فروٹس کھانے سے بھی جلد نرم اور ملائم، شاداب اور دلکش ہو جاتی ہے. سوال کیا گیا کہ خواتین کے لیے سن بلاک کا استعمال کیوں مفید ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا کہ سن بلاک کا استعمال جلد کی صحت کے لیے نہایت مفید اور بہتر ہوگا. اسے زندگی کا لازمی حصہ بنایا جائے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سن بلاک ماہر امراض جلد کا تجویز کردہ ہو. سردیوں میں اس کے علاوہ مرطوب آب و ہوا والے علاقوں میں جلد اسی طرح متاثر ہوتی ہے جیسا کہ گرمیوں میں شدید دھوپ سے. پہاڑی اور خشک علاقوں کے باسیوں کو اپنی جلد کا خاص خیال رکھنا چاہیے. سردیوں میں ان کی جلد زیادہ متاثر ہوتی ہے. موسم کے اثرات کے علاوہ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اس موسم میں پانی کم پیا جاتا ہے، جبکہ گرم مشروبات مثلا چائے، کافی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. یہ مشروبات جسم میں پانی کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں، جس سے جلد خشک اور سیاہ پڑنے لگتی ہے. سردیوں میں اگر موسمی پھلوں، خاص طور پر کنو، سنترے اور اسٹرابیریز کا استعمال بڑھا دیا جائے تو یہ جلد کی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ وٹامن سی اور ای اور پانی کی بھاری مقدار سے لبریز ہوتے ہیں. سوال کیا گیا کہ اکثر خواتین رنگ گورا کرنے کے لیے 5-6 کریمز ملا کر استعمال کرتی ہیں. چہرے کی صحت کے لیے کیا یہ بہتر طریقہ ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا رنگ گورا کرنے کے لیے اختیار کیا جانے والا یہ طریقہ، جس میں مرکری کا زیادہ مقدار ہوتی ہے، جلد کو پتلا کر دیتا ہے. مسامات کا کھل جانا، پتلی پتلی نسوں کا ابھرانا اور پیپ دار دانوں کا ظاہر ہونا اسی کے سبب ہے. یاد رکھیں، غیر معیاری اور سستی کریموں کو ملا کر استعمال کرنا چہرے کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. اگر ایک بار چہرے پر داغ دھبے پڑ جائیں تو نشانات کا کم ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح نچلی سطح کا پتلا ہونا نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے اندرونی جلد حیاتین پروٹین تباہ ہو جاتے ہیں. یاد رہے کہ جلد کی صحت اور حسن کے لیے نچلی جلد کا موٹا اور صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. سوال کیا گیا کہ لیزر کا استعمال کب ضروری ہے اور ان میں کون کون سی جدید طریقہ علاج شامل ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا کہ ادویہ کے بعد آخری علاج لیزر ہی ہے. طویل دورانیے کی تحقیق کے بعد ہر طرح کی جلد کے لیے لیزر کا ایک الگ طریقہ وضع کیا گیا ہے. اس طریقے سے جلدی امراض کا نہایت کامیابی سے علاج کیا جاتا ہے
اور کیا جا رہا ہے. یہ طریقہ علاج صحت کے اصولوں کے مطابق ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں. لیزر سے چہرے پہ اگے ہوئے فالتو بالوں اور داغ دھبوں کا خاتمہ، کالی رنگت کو سانولا بنانا، لٹکی ہوئی کھال کو درست کرنا، جھریوں کے عمل کو دیر تک روکے رکھنا کا کام کامیابی سے لیا جا رہا ہے. سوال کیا گیا خواتین اور بچوں کے چہروں پر فالتو بالوں کی افزائش کا سبب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ خواتین کے چہرے پر فالتو بالوں کی بڑی وجہ فیمیل ہارمونز کا بگاڑ ہے، جس کا اہم سبب فربہی یا موٹاپا بھی ہے. ان بالوں سے مستقل نجات کا واحد ذریعہ این ڈی یانگ لانگ پلس لیزر ہے، جو ایشیائی جلد کے لیے بطور خاص بنایا گیا ہے. اس کے 5-6 سیشنز ہی سے 90% فالتو بالوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے استعمال کے دوران سوائے ہلکی سی چبھن کے کوئی اور تکلیف بھی نہیں ہوتی. سوال کیا گیا کہ سر کے بالوں میں خشکی کا ہونا بھی کیا جلدی مرض کے زمرے میں آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ سر کی جلد میں جو غدود ہوتے ہیں وہ زیادہ تیل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سر کی جلد میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے جو بعد میں خشکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. بعض لوگوں میں تو خشکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بھویں، ناک، کانوں کا پچھلا حصہ بھی اس کی زرد میں آ جاتا ہے. سوال کیا گیا کہ کیا کزنس میریجز بھی جلدی امراض کے اہم وجوہ ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا کہ بالکل اس سے اجتناب برتنا چاہیے. لوگوں کو اسی طرح شادیوں سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ بھی کیا جانا ضروری ہے تاکہ بڑی بیماریاں سے بچاؤ ممکن ہو سکے. سوال کیا گیا کہ جھائیاں کیوں ہو جاتی ہیں، اس کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا کہ نزدگی کے بعد دھوپ اور ذہنی صدمات جھائیوں کی اہم وجوہ ہیں، جن کے دیگر وجوہ بھی ہو سکتی ہیں. دھوپ سے بچاؤ اور سن بلاک کا استعمال اس کے لیے بہت مفید ہے. جھائیوں کا شکار خواتین اگر کچھ دن پردہ کر لیں تو اس سے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اس کا اگلا حصہ آپ کی سماعت کے لیے مزید پیش کیا جائے گا.